بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو تمام مشکلات سے دور رکھے، کرونا وائرس جیسی بیماری سے آپ کو، آپ کے خاندان کو اور آپ کے پیاروں کو محفوظ فرمائے، اور تمام گاؤں والوں کو، تمام شہر والوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنی شفقت فرما، ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں۔ میرے مولا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم تمام گنہگاروں کی التجائیں، ہم تمام گنہگاروں کی یہ ناقص دعائیں قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ بھی نیچے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا اور دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ کیا پتہ کس کے آمین سے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یادداشت کی کمزوری کے حوالے سے چند باتیں بتائیں گے، اور یادداشت کو بڑھانے کے حوالے سے کچھ عمل بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک وظیفہ بھی بتائیں گے جس کو کر کے آپ اپنے ذہن کو تیز کر سکتے ہیں اور یادداشت کو واپس لا سکتے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے قبل آپ سے یہاں پر ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل راہ حیات کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو راہ حیات کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں، اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو بھی لائک کر دیں۔ خواتین و حضرات، یادداشت کی بدولت ہم زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یادداشت کے بغیر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری زندگی ہر روز نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے۔ جب ہم خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اجنبی نظر آتا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر پل ہمارے ماضی اور مستقبل سے کوئی تعلق نہ رکھتا۔ ہم نہ تو ماضی سے کچھ سیکھ سکتے اور نہ ہی مستقبل کے لیے منصوبہ باندھ سکتے۔ گلہریاں اور بعض پرندے مہینوں بعد یاد کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خوراک کس جگہ چھپائی ہے، لیکن ہم ایک گھنٹے میں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے چابیاں کہاں رکھی ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کی یادداشت کمزور ہے، لیکن دراصل انسان کا دماغ بہت کچھ سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس صلاحیت کا بھرپور استعمال کرنا ہر شخص کے لیے ممکن ہے۔ دماغ کی حیرت انگیز صلاحیت کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ انسان کے دماغ کا وزن عام طور پر 1.4 کلو گرام یعنی 3 پاؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ گریپ فروٹ جتنا بڑا ہوتا ہے۔ دماغ میں 1 کھرب کے لگ بھگ اعصابی خلیے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اکثر ایک خلیہ 1 لاکھ دوسرے خلیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دماغ بہت سی معلومات کو ذخیرہ کرنے کے قابل ہے، البتہ اس معلومات کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم ضرورت پڑنے پر اسے یاد نہیں کر پاتے۔ کئی لوگوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، اور ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں مغربی افریقہ کے قبیلوں کے ان پڑھ تاریخ دانوں پر غور کریں۔ ان کو گریو کہا جاتا ہے۔ انہیں ان تمام لوگوں کے نام معلوم ہیں جو پچھلی کئی پشتوں میں ان کے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ بات مصنف ایلیکس ہیلی کے بڑے کام آئی، جن کے پردادا کا تعلق ملک گیمبیا سے ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کی تاریخ کے بارے میں ایک ناول لکھی جس کے لیے انہیں انعام ملا۔ وہ گیریو تاریخ دانوں کی مدد سے اپنے خاندان کی پچھلی 6 پشتوں تک تحقیق کر پائے۔ ایلیکس ہیلی نے کہا کہ میں افریقہ کے گریو کا بہت ہی احسان مند ہوں۔ یہ کہاوت کتنی سچ ہے کہ جب ایک گریو مرتا ہے تو ایسا نقصان ہوتا ہے کہ گویا ایک لائبریری جل کر راکھ ہو گئی۔ اپنی یادداشت میں بہتری لائیں۔ دماغ معلومات کو کیسے محفوظ کرتا ہے؟ اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔
پہلے مرحلے میں دماغ معلومات کو حاصل کرتا ہے اور اسے پہچانتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں دماغ اس معلومات کو ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں دماغ معلومات کو ضرورت کے مطابق استعمال میں لاتا ہے۔ ہم معلومات کو صرف اس صورت میں یاد کر سکتے ہیں جب اسے ان 3 مراحل سے گزارا جائے۔ یادداشت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سی یادیں ہمارے حواس سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب ہم کچھ سونگھتے ہیں، دیکھتے ہیں یا چھوتے ہیں تو یہ بات ہماری یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ کچھ معلومات ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھتے ہیں۔ اس قسم کی یادداشت کی وجہ سے ہم فون نمبر دیکھ کر اسے اتنی دیر کے لیے یاد کر پاتے ہیں جب تک ہم اسے ملا نہ لیں۔ ہم ذہن میں حساب لگا سکتے ہیں اور جملے کے دوسرے حصے کو سنتے وقت پہلے حصے کو یاد رکھتے ہیں۔ البتہ اس قسم کی یادداشت کے ذریعے ہم صرف تھوڑی سی معلومات کو کچھ دیر کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔ یادداشت کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے ذریعے آپ معلومات کو بڑے عرصے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کی یادداشت کو تیز کرنے کے لیے آپ ان طریقوں کو آزما سکتے ہیں۔ معلومات میں دلچسپی لیں۔ جب آپ ایک موضوع کے بارے میں سیکھتے ہیں تو اس میں دلچسپی لیں اور یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں سیکھنا آپ کے لیے فائدہ مند کیوں ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب ایک بات آپ کے دل کو چھو لیتی ہے تو اسے یاد رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے وقت یاد رکھیں کہ آپ اس لیے ایسا کر رہے ہیں تاکہ آپ خدا کے نزدیک جا سکیں اور دوسروں کو اس کے بارے میں تعلیم دے سکیں۔ آپ سیکھی ہوئی باتوں کو تب ہی آسانی سے یاد رکھ پائیں گے جب یہ آپ کے دل کو چھو لیں گی۔ معلومات پر دھیان دیں۔ کتاب ذہن کے راز میں بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ ایک بات کو یاد نہیں کر پاتے تو اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہے تھے۔ اگر آپ کو ایک بات پر توجہ دینا مشکل لگتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں دلچسپی لیں اور جہاں تک ممکن ہو کاغذ پر اہم نکات نوٹ کر لیں۔ اس طرح نہ صرف آپ کا دھیان بات پر رہے گا بلکہ بعد میں آپ ان نکات کو دوبارہ سے پڑھ کر اپنی یاد تازہ کر سکیں گے۔ معلومات کو سمجھیں۔ جس بات کو ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے اسے یاد رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک معاملے کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان پہلو کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک موٹر میکینک یہ سمجھ جاتا ہے کہ انجن کیسے کام کرتا ہے تو وہ اس انجن کے بارے میں تفصیلات بھی یاد رکھے گا۔ معلومات کو ترتیب دیں۔ مختلف چیزوں کو اپنی اپنی قسم کے مطابق ترتیب دیں۔ فرض کریں کہ آپ سودا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مختلف چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کو اپنی اقسام کے مطابق ترتیب دیں، مثلا سبزیاں، پھل، دالیں، مصالحے وغیرہ۔ پھر معلومات کو حصوں میں تقسیم کریں اور ہر حصے میں 5 تا 7 سے زیادہ چیزیں شامل نہ کریں۔ فون نمبر کو اس لیے عموماً 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے یاد رہیں۔ اس کے علاوہ آپ معلومات کو الف بے یا کسی اور اصول کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں۔ سیکھی ہوئی بات کو اونچی آواز میں دہرائیں۔ مثال کے طور پر جب آپ ایک غیر زبان سیکھتے ہیں تو نئے الفاظ کو اونچی آواز میں دہرائیں۔ اس طرح یہ الفاظ ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اول، جب آپ الفاظ کو اونچی آواز میں دہراتے ہیں تو آپ کی توجہ نہیں بڑھتی۔ دوم، استاد فوراً آپ کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور سوم، اگر آپ الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں سنتے بھی ہیں تو آپ دماغ کے دوسرے حصوں کو بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ معلومات کا تصور کریں۔ جن باتوں کو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں انہیں تصور کریں یا پھر کاغذ پر ان کی تصویر بنائیں۔ اس طریقے سے بھی آپ دماغ کے دوسرے حصوں کو استعمال میں لا رہے ہوں گے۔ معلومات کو یاد کرنے کے لیے آپ جتنے حص استعمال میں لاتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ معلومات آپ کے ذہن پر نقش ہو جائے گی۔ معلومات کو دوسری باتوں سے منسلک کریں۔ جب آپ ایک نئی بات سیکھتے ہیں
تو اسے ایسی باتوں سے منسلک کریں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اگر آپ دو باتوں کے بیچ میں تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ اس تعلق کی مدد سے ان باتوں کو زیادہ آسانی سے یاد کر سکیں گے۔ معلومات کو ذہن پر نقش کریں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے عرصے بعد اس معلومات کو دہرائیں۔ مثال کے طور پر ہم سیکھی ہوئی بات کو دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے یا پھر آپ نے خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے وقت کوئی دلچسپ بات پڑھی ہے تو اسے دوسروں کو بتائیں۔ یادداشت کو تیز کرنے کے کچھ انوکھے طریقے اب آپ کو بتاتے ہیں۔ قدیم یونان اور روم کے مقرر لمبی لمبی تقریریں زبانی یاد کر کے پیش کرتے تھے۔ وہ معلومات کو بڑے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے خاص طریقے استعمال کرتے تھے۔ ایک ایسے طریقے کا ذکر سائمن ایڈز نامی ایک یونانی شاعر نے 477 قبل مسیح میں کیا۔ اس طریقے کو لوکی کا نام دیا گیا۔ اس طریقے میں معلومات کو ترتیب دیا جاتا ہے، اسے تصور کیا جاتا ہے اور اسے کسی چیز یا جگہ سے منسلک کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں وہ اپنے تصور میں ایک جگہ کی سیر کرتے ہیں۔ جن باتوں کو وہ یاد رکھنا چاہتے ہیں انہیں وہ اس سیر کے دوران راہ میں دکھائی دینے والی مختلف چیزوں سے منسلک کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اس معلومات کی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اپنے تصور میں اس جگہ کی سیر کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں پر تحقیق کی گئی جو یادداشت کے عالمی مقابلے میں اچھی کارکردگی ظاہر کرتے ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ عموماً وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ذہین نہیں ہیں۔ اس مقابلے میں حصہ لینے والے زیادہ تر لوگوں کی عمر 40 تا 50 سال تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا حافظہ اتنا تیز کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ معلومات کو یاد کرنے کے لیے خاص طریقے استعمال کرتے ہیں۔ قدیم عبرانیوں نے مختلف چیزوں کی فہرست یاد کرنے کا ایک خاص طریقہ استعمال کیا۔ مثال کے طور پر زبور کی کتاب گیتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے کئی ایسے گیت ہیں جن کا ہر بند ایک مختلف حرف سے شروع ہوتا ہے اور ان بندوں کو عبرانی زبان کی الف بے کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ اس طریقے کی مدد سے عبرانی لوگ زبور 174 آیتوں کو زبانی یاد کرتے تھے۔ تحقیق سے ظاہر ہوا کہ جس طرح ورزش کرنے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح یادداشت کو استعمال لانے سے یہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے طریقوں کے ذریعے آپ بھی اپنی یادداشت میں بہتری لا سکتے ہیں۔ یادداشت میں بہتری لانے کے لیے چند مشورے یہاں پر آپ کو دیں گے۔ اپنی یادداشت کو تیز کرنے کے لیے نئے ہنر، ایک نئی زبان یا پھر موسیقی کے کسی آلے کو بجانا سیکھیں۔ صرف اہم معلومات کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ معلومات یاد رکھنے کے مختلف طریقے آزمائیں۔ خوب پانی پئیں۔ جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ذہن کی صلاحیت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ نیند بھر کر سوئیں۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو ذہن معلومات کو محفوظ کرتا ہے۔ مطالعہ کرتے وقت ایسی باتوں کے بارے میں نہ سوچیں جن سے آپ کو ٹینشن ہو۔ ٹینشن کی وجہ سے جسم میں ایک ایسا ہارمون پیدا ہو جاتا ہے جو سوچنے کی صلاحیت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ سگریٹ نوشی اور حد سے زیادہ شراب پینے سے گریز کریں۔ حد سے زیادہ شراب پینے سے جسم میں تھائمین وٹامن بی کی ایک قسم ہے، اس کی کمی پیدا ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے دماغ میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ بھولنے سے یادداشت تیز رہتی ہے۔ فرض کریں کہ ہر بات آپ کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے، چاہے یہ کتنی ہی غیر ضروری کیوں نہ ہوتی۔ اس صورت میں آپ کا ذہن فضول معلومات سے کچا کچ بھر جاتا ہے۔ رسالے نیو سائنٹسٹ میں ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو اپنی زندگی میں ہونے والی ہر بات کو یاد کر سکتی ہے۔ اس عورت کے ذہن میں یادیں مسلسل ابھرتی رہتی ہیں۔ یہ عمل اس کے قابو سے باہر ہے، اسے بالکل تھکا دیتا ہے اور ایک بوجھ ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس مسئلے کا سامنا نہیں ہوتا۔ تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ ہمارا ذہن غیر ضروری معلومات کو بھلا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی رسالے میں بیان کیا گیا ہے کہ ہماری یادداشت غیر ضروری باتوں کو بھولنے کے لیے عمل سے ہی تیز رہتی ہے۔ البتہ اس عمل کی وجہ سے ہم کبھی کبھار اہم باتوں کو بھی
بھول جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھیں کچھ باتیں یادداشت کی کمزوری کے حوالے سے اور یادداشت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس حوالے سے، لیکن یادداشت کو بڑھانے کے لیے اب آپ کو اس کا روحانی علاج بتائیں گے۔ اگر کسی بھی شخص کا حافظہ کمزور ہو اور وہ خود ذہن بھی ہو اور چیزیں اسے زیادہ یاد نہ رہتی ہوں تو رات سوتے وقت 3 عدد بادام لے اور ان پر 3 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دم کرے۔ 1 گری رات کو سوتے وقت، 1 گری صبح نہار منہ اور 1 گری دوپہر کے کھانے سے پہلے کھا لے۔ بچوں کے لیے عمل ان کے ماں باپ کر سکتے ہیں۔ اس علاج کی مدت 21 روز تک ہے۔ 21 دن تک یہ آپ علاج جاری رکھ سکتے ہیں، اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مقسط پڑھنا نہایت ہی مفید عمل ہے۔ اس اسم کے ورد سے رنج و غم کا غلبہ ختم ہو کر مسرت و شادمانی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ تھا روحانی علاج اور یہ تھا آج کا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔